اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نازعات، آج ہم آیت نمبر 32 پڑھیں گے۔ والجبال ارساہا، ول واو کا معنی کیا ہے؟ اور جبالا پہاڑ، پہاڑ یہ جبل کی جمع ہے۔ ایک پہاڑ ہوتا ہے جبل اور زیادہ پہاڑ ہوتے ہیں جبال۔ تو قریب سے اس کو تھوڑا اور قریب کر کے لاتے ہیں کہ جیسے آپ مکہ جائیں، مدینہ جائیں، عرب کی طرف جائیں تو وہاں پہ لکھا ہوگا جبل احد ہے، تو جبل فلاں جبل فلاں، تو اس کے بعد جو پاکستانی بندے ہیں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، پہاڑ کا نام ہے۔ تو اب اگر یہ بات ذہن میں رکھ لی جائے کہ پہاڑ کو کیا کہتے ہیں، جبل، یہ اس کی جمع ہے جبال، اور پہاڑ ارساہا، ان کو گاڑ دیا، ہا کی ضمیر ہے، پہاڑوں کی طرف جا رہی ہے، ارساہا انہیں گاڑ دیا، یا پھر انہیں زمین پر پہاڑوں کا بوجھ ڈال دیا، یا پھر انہیں اپنی زبان میں بولیں جیسے فکس کر دیا، انہیں مضبوطی سے جما دیا۔ اچھا، اب پہلے اس کے معنی کو آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ ارساہا کیسے یاد رہے گا؟ جو اس کا شروع میں حمزہ ہے نا، وہ اس کا اصلی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب ہے آگے ہا کی بھی ضمیر ہے، باقی معنی کیا رہ گیا، راس۔ تو اب اگر اردو میں ہم بولیں تو کیا کہتے ہیں، تمہیں یہ کام بڑا راس آ گیا ہے، کیا مطلب فکس ہو گئی اس کام پہ، یہی سوچ لی ہے۔ جس کام کے اوپر دل لگ جائے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں، راس آ گیا۔ تو اب یہ سوچ لیں کہ اس کو قریب کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، میں کسی بک کا حوالہ نہیں دیتی کہ فلان جگہ پہ لکھا ہوا ہے، فلان جگہ پہ، میں اردو کے ساتھ لفظوں کو صرف میچ کر کے آپ کے ذہنوں میں اتارنا چاہتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں وہ لفظ جو ہیں، وہ معنی جو ہیں، وہ نقش ہو جائیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ فلاں بک کی وجہ سے یہ معنی اس طرح ہوا، یا فلاں بک کی وجہ سے، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن میرا انداز یہ ہے کہ آپ کو اس طریقے سے، جو لوگ معنی کو نہیں یاد کر سکتے، جو اتنا حافظہ نہیں رکھتے، وہ پریشان نہ ہوں کہ معنی کس طرح یاد ہوگا۔ والجبال پہاڑ، ارساہا اس کو فکس کر دیا، مطلب کیا کر دیا، اس کو گاڑ دیا، معنی کیا ہوگا، انہیں گاڑ دیا۔ تو آسمانوں کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا کر ہموار کیا، برابر کیا، تو پھر اس کے اوپر جیسے آپ سمجھ لیں کہ پانی ہی پانی تھا نا، تو اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو سطح زمین کی بنائی، اب یہ تھا کہ زمین ہچکولے نہ کھائے، ہلے نہ، تو اوپر جیسے ہم کسی جگہ پہ کیل نہیں لگا دیتے، تو یہ پہاڑوں کو کیل کی شکل میں اللہ نے اوپر گاڑ دیا۔ متاع لکم، متاع لکم فائدہ ہے تمہارے لیے، متاع فائدہ ہے، سامان ہے، لکم تمہارے لیے۔ اچھا، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، آپ کے پاس کوئی مال و متاع ہے، سنا ہے نا یہ لفظ، آپ کے پاس کوئی مال و متاع ہے، کیا مطلب کہ کوئی سامان ہے، کوئی مال ہے، تو متاع کس کا لفظ ہے، اردو کا۔ آپ تمہارے لیے کیا ہے، متاع فائدہ ہے، یہ سامان ہے، لکم تمہارے لیے، والی انعامکم، واو، اور انعام کیا ہوتا ہے، انعام عربی میں کہتے ہیں چوپائے کو، چار ٹانگوں والے جانور کو کیا کہتے ہیں، مویشی کو انعام کہتے ہیں۔ کم تمہارے لیے، کم کا معنی کیا ہوتا ہے، تمہارے لیے، یعنی اللہ پاک نے زمین سے چشموں کو نکالا، گلے نکالے، پھل نکالا، پھول نکالے، اور اس کے ساتھ ہر قسم کی غذا جو ہے وہ بنائی، اور پہاڑوں سے پھر اس کا توازن جو ہے وہ برقرار کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو ساری دنیا کی جو بہاریں ہیں وہ ایک انسان کے لیے، پھلوں سے فائدہ کس کو ملتا ہے، انسان کو ملتا ہے، سبزیوں سے فائدہ کس کو ملتا ہے، انسان کو ملتا ہے، اور مویشیوں سے فائدہ کس کو ملتا ہے، وہ بھی تو انسان کو ہی ملتا ہے نا۔ تو اللہ پاک نے جانوروں سمیت، جانوروں کے جو انسانی اس سے کام لیتا ہے، تو اللہ نے کیا کیا، یہ سارے فائدے کس کے لیے رکھے، یہ سارا متاع کس کو دیا، انسان کو،
جس نے بڑے بڑے آسمان اور ان کی روشنیاں اور اس کے جو گرد جتنے بھی یہ چیزیں اور نعمتیں نظر آتی ہیں وہ صرف ایک انسان کے لیے، لیکن انسان پھر کیا کرتا ہے، پھر جب اپنی مرضی کرتا ہے اور رب کی مخالفتیں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حق تو ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر غصہ کرے، لیکن اس کے باوجود اللہ پھر بھی انسان کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، فَإِذَا پس جب، جاء اردو میں ہوتا ہے نا جا جانا، ہم جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں جا اور جاؤ جانے کو کہتے ہیں، اور عربی میں جا کا معنی ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے، عربی میں جا کا معنی کیا ہوتا ہے آنا۔ طامۃ الکبریٰ، کبریٰ کیا ہوتا ہے، بڑی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں طام، چھا جانے والی، پھر جب آ جائے گی، فیضا پھر جب جا آ جائے گی، طامہ چھا جانے والی، کبریٰ بڑی مصیبت چھا جانے والی آئے گی۔ سب سے بڑی مصیبت کون سی ہوگی، قیامت کی، سب سے بڑی مصیبت کون سی ہوگی، قیامت کی، قیامت کی سختی کے سامنے باقی ساری مصیبتیں جو ہے چھوٹی لگیں گی، ساری مصیبتیں کم لگیں گی، کیوں، اس وقت انسان اپنے ہر رشتے سے غافل ہو جائے گا اور کیا کرے گا، وہ صرف اللہ رب العزت کی طرف اس کی توجہ ہوگی، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، ہر ایک سے دور ہو جائے گا۔ تو یہ کیوں، یہ سب سے بڑی مصیبت ہوگی۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، یوم جس دن، یوم کا معنی کیا ہوتا ہے دن، جس دن، یتذکر ذکر سے نکلا ہے، کسی کا ذکر کرنا، کہتے ہیں نا فلاں کا ذکر مجھے یاد آیا، تو جس دن یاد کرے گا انسان، جس دن انسان یاد کرے گا، ما سعی جو اس نے کوشش کی، ما سعی جو اس نے کوشش کی، قیامت کے دن انسان کو اپنے اعمال یاد آ جائیں گے۔ کیسے اعمال یاد آئیں گے، دنیا کے اندر اس نے کیا کیا، برے عمل بھی کیے، اچھے عمل بھی کیے، یہ اپنی مرضیاں بھی کیں، جو دل میں آیا جیسے منہ اٹھایا وہ کر لیا، اور کبھی کبھی تو کسی کو جو ہے وہ یاد بھی نہیں آتا کہ میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں، گناہوں کی اتنی حد ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے تو گناہ ایسے ہوتا ہے جیسے پہاڑ اس کے اوپر گر جائے، اور کافر اور فاجر کے لیے گناہ ایسے ہی ہے جیسے مکھی ناک میں بیٹھی ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اثر بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی جو ہے مرضیاں کرتے ہیں، وہ اپنی نیکیوں میں ذرہ بھر بھی نیکی کے اضافے کی تمنا کرے گا، اور اپنی برائیوں میں کیا ہوگا، ذرہ بھر بھی وہ دیکھ کے سمجھے گا قیامت والے دن کہ کاش مجھے ذرہ برابر کی نیکی کوئی اور مل جائے، تب اسے اپنے نفع اور نقصان کا صحیح علم ہوگا کہ دنیا میں اس نے کمایا کیا ہے۔ جب وہ آگے چلا جائے گا پھر اس کو پتہ چلے گا۔ اسی حوالے سے عبداللہ بن بصر کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہے اور اس کے عمل کیا ہے، نیک ہے۔ اب بندے کی عمر کیا ہو، اتنی دیر جیے، لیکن انسان وہ ایسا انسان ہو کہ اس نے سب کو تنگ کیا ہو، تو کیا وہ کوئی کیا ہوگا، وہ بہتر شخص ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ عمر لمبی ہو لیکن وہ اللہ کا برگزیدہ ہو، وہ مومن ہو، وہ اچھا انسان ہو، تو تب اس کی عمر لمبی کا فائدہ ہے، ورنہ جو تنگ کرتے ہیں، جو شیطان کے پیروکار ہیں، جس سے لوگ تنگ ہوتے ہیں، ان کی 20 سال کی جوانی بھی معاشرے میں بری لگتی ہے، سب کو چلتا برا لگتا ہے، سب اسے بد دعا دے دیتے ہیں، اللہ اسے اٹھا لے کسی اور جگہ پہ لے جائے۔ تو بات عمروں کی نہیں ہے، بات کردار کی ہے، کریکٹر کی ہے۔ آپ اپنے کریکٹر کو، ہر انسان ایک جیسا، یہ بات یاد رکھیے گا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، بعد میں اس کو ماں باپ یہودی یا عیسائی بناتے ہیں، تو ہر انسان سونا ہے،
ہر انسان اچھا ہے، لیکن وہ اپنے کردار کو خوبصورتی کوئی تو دے لیتے ہیں اور کوئی بدصورتی دے لیتے ہیں۔ بعض انسان دیکھنے کی کتنی شکلیں پیاری ہوتی ہیں، لیکن اکیلے کتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں، کوئی نزدیک نہیں آتا اخلاق کی وجہ سے۔ اور بعض انسان جو ہیں ان کی شکلیں پیاری نہیں ہوتی، ان کے کلر پیارے نہیں ہوتے، ان کا اخلاق اتنا پیارا ہوتا ہے کہ دل ہی نہیں کرتا ان کے پاس سے بھی اٹھے۔ تو یہ کیا ہوگا، کس وجہ سے ہوگا؟ عمل کی وجہ سے۔ تو ان ساری صورتوں میں اگر ہم اپنے عمل کو بہترین کریں گے، اچھا کریں گے، تو پھر ہمیں قیامت والے دن اللہ پاک سے بھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ، برزہ جو ہے وہ اصل میں ظاہر سے نکلا ہے، مطلب برزت الجحیم، ظاہر کی جائے گی اس پر جہنم، لمن یرا، اس شخص کے لیے، یرا جو دیکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر ایک بندے کے سامنے جہنم آ جائے گی، جہنم سب کے سامنے آئے گی، خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، جہنم اس کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ جو با کے اوپر شروع میں پیش آیا تو اس کے معنی میں جائے گی کا ترجمہ ضرور ہوگا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ، ظاہر کر دی جائے گی جہنم، لمن یرا، اس کے لیے جو کوئی دیکھتا ہے۔ اس دن لوگ جو ہے قیامت والے دن اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیں گے، کیونکہ وہ ان کے سامنے گھسیٹ کر لائے جائے۔ جہنم ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے تیار ہوگی جن کے لیے اسے تیار کیا گیا ہے، یعنی فاجر اور کافر کے لیے جہنم خود ریڈی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک ضرور اللہ تعالیٰ سے اس حال میں کلام کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی بھی مترجم نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ بندہ دائیں دیکھے گا تو اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے، پھر بائیں دیکھے گا تو پھر بھی اپنے اعمال نظر آئیں گے، پھر اپنے آگے دیکھے گا تو آگ کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آئے گا جو اس کے چہرے کے سامنے ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، تم آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دو، مطلب صدقے میں اور کچھ نہیں ملتا تو ایک کھجور ہی دے دو۔ تو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں امیروں کی طرف دیکھ کے تو یہ سمجھتے ہیں رمضان المبارک میں وہ تو بڑے خوش قسمت ہے، مال دے رہے ہیں، ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ تو جب یہ حدیث پڑھ لی کہ کھجور دے دیں تو کھجور تو ہوگی نا، پھر کھجور دے کے کیا کر دیں؟ صدقہ کر دیں۔ تو صدقے کو یہ نہ دیکھیں کہ میرے صدقے کے اندر 20 روپے ہیں، میرے صدقے کے اندر 100 روپیہ ہے۔ اللہ نے آپ کی نیتیں دیکھنی ہیں، آپ کی نیتوں، اگر نیت خالص نہ ہوئی تو پھر جتنا مرضی مال دے لیں اس کا فائدہ کو نہیں۔ نیت خالص ہوئی تو کھجور کا صدقہ بھی کام آ جائے گا۔ تو کافروں کے لیے جہنم یوں ظاہر کی جائے گی کہ وہ دیکھ لیں گے کہ ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ یہی جہنم ہے، اور وہ دیکھ کے اسے دہشت زدہ ہو جائیں گے اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان باتوں کو کہانی نہ سمجھا جائے، اس بات پہ یقین کیا جائے۔ اگر یقین ہو جائے تو پھر انسان کے عمل بہتر ہو جائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ مسلمانوں تمہیں یقین آ گیا ہے عملوں کی وجہ سے۔ جب تمہاری نمازیں پوری ہو جائیں گی، جب تمہارے روزے پورے ہو جائیں گے، جب تمہارے پردے پورے ہو جائیں گے، جب مردوں کی داڑیاں پوری ہو جائیں گی، جب مردوں کے ٹخنوں سے ٹخنے ننگے ہوں گے، شلوار اوپر ہوگی، پھر کچھ پتہ چلے گا یہ اللہ سے ڈر گئے۔ لیکن وہ مرد جو اپنی جوان بہن کو اور بوڑھی ماں کو چھوڑ کے یورپ کا رخ کرتے ہیں، میں ماننا چاہوں گی کہ وہ اللہ سے ڈر گئے، یا میں ماننا چاہوں گی اس بات پہ کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ ہمارا اللہ راضی ہو۔ دین میں یہ بات اس طرح ہے کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ کے، اپنی ماں کو مطلب چھوڑ کے یا بیوی کو چھوڑ کے آپ جہاد کے لیے بھی روانہ نہیں ہو سکتے ان کو اکیلا چھوڑ کے، وجہ کے بغیر۔ تو اسی طرح جو بچے ایسے کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دین اور شریعت سے سارا کچھ ہٹ کے چھوڑ چھڑا کے وہ جا رہے ہیں۔ تو اللہ اکبر کبیرہ،
یہ سارا کچھ کیوں ہوگا؟ جب ہمارا جو یقین ہے وہ ہٹ جائے گا۔ اور سب سے پہلے اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں دنیا میں، پہلے آپ ایمان بالغیب کو پورا کریں گے، اللہ سے بن دیکھے ڈریں گے تو آپ کے عمل قبول ہوں گے۔ جب آپ نماز پڑھتی ہیں تو آپ یہ یقین رکھیں کہ میں جو بھی جس طرح بھی پڑھ رہی ہوں، اچھی پڑھ رہی ہوں یا بری پڑھ رہی ہوں، تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ باتیں نقش ہو جائیں گی نا، پھر ڈر خود بخود لگنے لگ جائے گا۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا، توجہ طلب بات ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ کبھی وہ ادھر سے چیخ لگائے گا، کبھی وہ ادھر سے چیخ لگائے گا۔ تو جو اللہ سے ڈر جاتا ہے وہ جنگلوں میں شیروں کا مقابلہ کر جاتا ہے، وہ پہاڑوں میں اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان بڑھ جاتے ہیں، حوصلے ایمان بڑھا دیتا ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی۔ سرکشی کا مطلب کیا ہے؟ جس نے حد سے تجاوز کیا، گناہ اتنے کر لیے، اتنے گناہ کر لیے، اتنی نافرمانیاں کر لی، حدیں توڑ دی۔ کیا کر دیا؟ ہر حد کو پار کر دیا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک حد کو پار کرنا اس طرح کا بھی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے صرف گناہ کرنا، مطلب بندے نے گناہ کر دیا ہے۔ ایک گناہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو کر کے شرمندگی بھی نہیں ہوتی اور آپ لوگوں کے سامنے اظہار بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے حد پار کی۔ لمبی چوڑی باتیں میں اس لیے نہیں کرتی کہ جو آپ کو فائدہ نہ دے، میں وہ والی مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو ہماری روزمرہ کی روٹین ہے۔ آئیے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ایک جگہ پہ عورت غیبت کر رہی ہے، 10 عورتیں اس کے پاس ہیں۔ اگر اس نے غیبت فرض کیا کی ہی تھی، ساتھ ایک بندے کے ساتھ نہیں، وہ 10 عورتوں کے سامنے اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ، یہ نہیں پتا یہاں پہ اس سے اللہ تو ناراض ہو گئی لیکن اس کا خود کریکٹر خراب ہو رہا ہے، سب کو پتا چل گیا یہ غیبت کرتی ہے۔ تو اب وہ حد پار کر رہی ہے۔ ایک تو سورۃ حجرات کی روح کے مطابق کیا ہو گیا کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، 7 عورتیں کر بھی رہی ہوتی ہیں اور ساتھ یہ مسئلہ بھی بتا رہی ہوتی ہیں کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ یا تو وہ تصور میں لاؤ نا کہ مردہ بھائی کا گوشت ایسے کھانا ہے، تو بات گھما پھرا کے اس طرف لاتے ہیں کہ گناہ کے اوپر ڈٹ جانا اور شرمندگی فیل نہ کرنا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیوں میں دیکھیں یا کالجز میں، اسکولوں میں لڑکیاں ڈرامہ دیکھ کے آتی ہیں، جن گھروں کے اندر اس طرح کا ماحول نہیں، کچھ اسلامی ماحول ہے یا جو بھی، تو وہ آ کے جو دیکھتی ہے نا، وہ بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ دوسروں کو بتاتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا، شرم محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے گناہوں کی حد پار کرنا۔ جب آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی نا گناہ پہ، تو پھر وہ حد پار ہوتی ہے۔ ہمارے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا حدیں کیسے پار ہوتی ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ گناہ کی سرکشی کیا ہوتی ہے۔ اب جس سے پوچھے نا فلاں نے سرکشی کی، کیا سرکشی ہوتی ہے، کس طرح سرکشی ہوتی ہے؟ سرکشی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کا خون کریں، سرکشی یہ ہے کہ خود کو شیطان کے ایسے حوالے کر دیا کہ پتہ ہی کوئی نہیں میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا رہا۔ تو اسی طرح لیڈیز کی حد پار آپ کو بتا دوں، معذرت کے ساتھ بتانا پڑے گا، باریک دوپٹہ لے کے بازار کے اندر کچھ لیڈیز جاتی ہیں اور ان کا جو گریبان ہے، جو ان کی گردن کی سفیدی ہے، وہ بھی نظر آ جاتی ہے۔ اندازہ کریں، کچھ کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں اور کچھ کے گردن کی سفیدی نظر آتی ہے، یہ ہوتا ہے حد پار کرنا۔ اور کچھ لیڈیز کے جو بدن کے خد و خال ہیں، جو پنڈلیوں کا گودا ہے اور یہ جو پیچھے کولے وغیرہ، وہ بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، کچھ عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، چھوٹی چادریں لی ہوتی ہیں۔ حدوں کو پار کرنا، چلے کچھ بڑی لے کے کوشش کر لیتی ہے نقاب کی، اللہ تعالیٰ مزید انہیں پردے کی ہدایت دے، پورا خود کو چھپائیں، لیکن کچھ ایسے کرتی ہیں کہ حد پار کر جاتی ہیں۔ اس حد پار کرنے کو کیا کہیں گے؟
فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، جس نے حدوں کو پار کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، اس نے اپنی من مانی کی، فیشنوں کے اندر پڑ گئی، یہ سوچا لوگ مجھے کہیں گے یہ تو اولڈ فیشن ہے، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ آج دنیا کے سامنے دنیا تیری تعریف کر لے، پھر اس کا مطلب ہے تجھے رب کی ضرورت کوئی نہیں رہی۔ جب تجھے رب کی ضرورت تھی تو پھر تم کیا کرتی؟ لوگوں کو چھوڑ دیتی۔ اکثر ایسے ہوتا ہے، میں اس لیے آپ کو یہ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ اپنی زندگی اپنے رب کے مطابق گزاریں، جگ کے مطابق گزارنا چھوڑ دیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے کوئی کہے کہ آپ اس طرح کے کپڑے پہنے، اس طرح کے کپڑے پہنے رواج ہے، تو میں ان سے یہ بات کرتی ہوں کہ میں نے دنیا کو راضی نہیں کرنا۔ اگر آپ دنیا کو راضی کریں گے، رب کو راضی نہیں کر سکتے، یہ اپنا ذہن بنا لے پکا۔ تو لوگ غیبت کیسے کریں گے؟ میں یہی کہتی ہوں میری غیبت کریں گے، کہیں گے کہ برقع نہیں اتارتی، کر لیں، میں نے اپنا تن من دھن اللہ کے لیے، تو کر لیں غیبت، موقع دیں لوگوں کو۔ اگر آپ کے پردوں پہ غیبت کرتے ہیں لوگ تو کریں، یہی ایمان ہے، یہی جھنجھوڑنا ہے، یہی اصل زندگی ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے فلاں میرے بارے میں بات کرے گی، فیشن اچھا نہیں کرتی، تو یہ حدوں کو کہیں یہ نہ ہو آپ کی حدیں پار ہو جائیں۔ صرف ترجمہ پڑھ دیں، صرف یہ کہہ دیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، پھر آپ کو کیسے سمجھ آئے گی وہ سرکشی ہے؟ ساری زندگی سرکشی میں گزار دیں گے۔ کوئی رونا روئے، کوئی سمجھائے، کوئی بولے، آؤ اپنے رب کی طرف، چھوڑ دو سرکشیاں، بند کر دو اس ٹی وی کو، وہ ٹی وی جو آپ کو غیر محرم دکھا کے آپ کی عبادتوں کے لذتوں کو خراب کرتا ہے۔ آپ کی عبادتوں کے اندر، آپ کی عبادت کے اندر لذت نہیں ہوتی، آپ جتنا مرضی سجدے کر لیں، 100 نوافل پڑھ لیں، لیکن اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، غیر محرم کو دیکھتے ہیں، تو عبادت کے اندر لذت نہیں رہے گی۔ یہ ایک وہ جرم ہے جو ہم عام سمجھتے ہیں، یہ وہ سرکشی ہے جو عام کرتے ہیں۔ کتنے نقصان ہیں؟ نقصان بتانے لگ جاؤں تو بہت وقت کم پڑ جائے گا۔ نقصان کتنے ہیں؟ نقصان یہ ہے کہ ایک تو آپ وقت ضائع کرتے ہیں، قیمتی وقت ہے، کوئی پتہ نہیں اللہ پاک میری کس وقت مجھے واپس لے لے اور میرے عمل کام ہو، ایک تو وقت ضائع کرتے ہیں، اور دوسرا کیا کرتے ہیں؟ غیر محرم کو دیکھتے ہیں، تیسرا کیا ہے؟ جھوٹ پر مبنی ہر چیز غلط ہے۔ اور میری ہر ماں اور بہن سے یہ گزارش ہے کہ جس نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے نا، وہ سب سے پہلے ٹی وی کو دیکھنا چھوڑ دے، دیکھ لے، مطلب کی چیز سن لے، لیکن اگر مرد سامنے ہے تو اس کی فیس پہ فوکس نہ کرے، اس کی بات پہ سن لے۔ اسی طرح لیڈیز کے لیکچر سن لے، جو اچھی چیز ہے وہ سن لے، کوئی نالج والی چیز ہے، لیکن ایسے لوگ کہ جو کیا ہیں، ایکٹر ہیں اور رمضان میں دین سکھانے نکلے ہیں، ان سے آپ دین نہیں سیکھ سکتے، وہ تو بازاری بندے ہیں، وہ تو پیسے کی دنیا ہے، صرف پیسہ لینے آتے ہیں اور پیسہ لے کے چلے جاتے ہیں، ان کو آپ کے ایمانوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں لگے۔ تو اسی طرح ایک سب سے بڑی بیماری کہ آپ یہ جو سرکشی کرتے ہیں یہ چھوڑ دیں، دنیا تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ اگر خود کو مومن بنانا ہے تو سب سے پہلے ٹی وی بند کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ ٹی وی بند کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میں ایک عام سی گزارش ہی سمجھ لیں کہ نوجوان بچیاں ایک گیم لے کے بیٹھ جاتی ہیں موبائلوں پہ۔ میرا کوئی کسی کے اوپر نشانہ نہیں ہے، اللہ معاف کرے، لیکن میں صرف یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ وقت کو ضائع کر رہی ہیں، وقت کو ضائع کرتے کرتے آپ کی عبادتیں رہ جائیں گی اور آپ نے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ یہ وقت آپ کا قیمتی ہے، یہ جوانی آپ کی قیمتی ہے، یہ لمحات آپ کے قیمتی ہیں، وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ان فضولیات سے اعتراض کریں اور سرکشیوں کو چھوڑ دیں۔ اگر سرکشی کی تو اللہ رب العزت نے اس کی تنبیہ کر کے ڈانٹ دیا، بتا دیا کہ سرکشی کرو گے، حدوں کو کراس کرو گے، حدوں کو پار کرو گے تو ذرا توجہ سے سن لینا۔ تمہیں انگریز تو بڑے اچھے لگتے ہیں، تمہیں دیکھ کے پتہ کیا لگتا ہے؟ مغرب کی دنیا کہ یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں، لیکن یہ سوچ لو کہ جو اپنی منمانی کی زندگی گزارتا ہے وہ رب کو کیسا لگتا ہے؟ کیسا لگتا ہے؟ نہیں یقین آتا؟ منمانی کی زندگی۔ آئیں آگے پڑھیں۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَآثَرَ اثر لے لیا، معنی قریب سے اثر لے لیا، ترجیح دے دی، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے،
ترجیح دے دی، یعنی دنیا کی عیش و آرام کے پیچھے پڑ گیا، دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگ گیا، دنیا کی قوتیں، دنیا کا مال، دنیا کی اولاد، ہائے میرا مال، ہائے میری فلاں چیز، ہائے میرے جوڑے، ہائے میرے سوٹ، میرے بوٹ، میرا کسی کا بیڈ دیکھا ادھر ہی رالیں ٹپکنے لگ گئی، ہائے میرا کبھی ایسا ہو نا، ہائے یہ سامان کی دنیا، یہ مال و متاع کی دنیا، چھوڑ جانا ہے سب۔ لیڈیز کبھی آپ کو یہ آیا کہ فلاں تہجد پڑھتی ہے تو میں بھی اٹھ کے پڑھا کروں، فلاں میرے سے بہت نیک ہے میں بھی ایسا کرنے لگ جاؤں؟ لیکن کیا ہوتا ہے، فلاں کا سامان بہت زیادہ ہے، جہیز بہت زیادہ، میں کیا کر لوں؟ وہ جہیز لے لوں۔ دنیا کی محبت جو ہے نا وہ ہر گناہ سے بڑا گناہ۔ صرف اپنے آپ کو چیک کریں کہ میرے اندر دنیا کی محبت کتنی ہے۔ جس کے اندر دنیا کی محبت ہے نا، لیڈیز کے پیٹ نہیں بھرتے سوٹوں کے لیے، ہر وقت ذہن میں یہ گھومتا رہتا ہے میری فلاں چیز کام میں ہے، میری فلاں چیز کام میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی کسی بلائی جانب کی طرف سے داخل ہوئے، بازار سے گزرے، لوگ آپ کے پہلو میں آپ کے ساتھ چل رہے تھے، آپ حقیر سے کانوں والے مرے ہوئے جو میمنہ بکری جو ہے اس کے پاس سے گزرے، آپ نے اسے کان سے پکڑ کر اٹھایا، پھر فرمایا تم میں سے کون اسے 1 درہم کے بدلے میں لے گا؟ تو انہوں نے کہا، صحابہ اکرام نے، ہمیں یہ کسی بھی چیز کے عوض لینا پسند نہیں ہے، مرا ہوا بکرا یعنی چھوٹا بچہ کون لے گا؟ تو ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا تم پسند کرو گے کہ یہ تمہیں مل جائے؟ انہوں نے صحابہ اکرام نے عرض کی، اللہ کے قسم اگر یہ زندہ ہوتا تب تو بھی اس میں عیب تھا، کیونکہ یہ چھوٹے کانوں والا ہے، اب تو وہ مر گیا، اب کس کام کا ہے؟ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم جتنا تمہارے نزدیک یہ حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ یعنی اس کی مثال سے کیا سمجھ آئی؟ بکری کا مرا ہوا بچہ کوئی لینے کو تیار نہیں ہے تو دنیا اس کے سامنے اور بھی حقیر ہے۔ اب ہم مرے ہوئے بچے کو اٹھا لیں تو کیا کہیں گے؟ بدبو آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے، میں نے یہ کدھر کرنا ہے؟ تو آئیے اپنے ذہن بنائیے اس پیارے نبی کے پیچھے، جس کے پیچھے ہم عاشق رسول خود کو کہتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ دنیا کے پیچھے پکڑ لیے گریبان، دنیا کے پیچھے نفرتیں پھیل گئی، صرف مجھے اس نے کمپنی نہیں دی، میری اس نے تعریف نہیں کی، سالوں ناراضگی رہ گئی، مجھے نہیں اچھا جانا۔ آپ کیا چیز ہو؟ آپ کچھ بھی نہیں۔ ہم دنیا کے پیچھے لگ کے نفرتیں پھیلا رہے ہیں، دنیا کے پیچھے لگ کے کیا کرتے ہیں؟ ہر گناہ کر جاتے ہیں کہ مجھے دنیا ملے، مجھے دنیا ملے۔ تو اگر اس طرح دنیا کے بارے میں یہ حدیثیں بیان کرنے لگ جائیں تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ دنیا بہت میٹھی ہے، ہری بھری ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں سے پہلے والوں کا جانشین بنانے والا ہے، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرو گے، لہٰذا تم دنیا کے کھو جانے سے، دنیا میں کھو جانے سے بچتے رہو، یعنی دنیا کے اندر کھو جانے سے بچتے رہو۔ اور دنیا میں سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ مردوں کے لیے عورتیں، کیونکہ بنی اسرائیل میں بھی سب سے پہلا فتنہ کیا تھا؟ عورت تھی۔ تو مردوں کے لیے کیا ہے فتنہ سب سے بڑا؟ عورت ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جہنم جو ہے، فَإِنَّ پس اِنَّ الْجَحِيمَ بے شک جو جہنم ہے، هِيَ الْمَأْوَىٰ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ کس کا ٹھکانہ ہوگی؟ واپس چلے، کس نے؟ جس نے کیا کیا؟ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی تھی، جس نے حدوں کو پار کیا تھا، جس نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری تھی، اس نے کہا میں کیا جانوں دین کو، ہے یہ تو ایسے ہی مولوی لگے رہتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی مرضی سے سونا، اپنی مرضی سے جاگنا، اپنی مرضی سے سارا کچھ کیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ اور دنیا کی زندگی کو کیسے ترجیح دی؟ یہ لوگ ماننے کو بھی تیار نہیں۔ وہاں پہ ایم مکمل ہو جاتا ہے، یہاں پہ اعوذ باللہ کا معنی نہیں آتا۔ پھر بتائیں قرآن پہ ترجیح تھی کہ دنیا کی تھی؟
بتائیں بتائیں جلدی کریں، ایسا ہو سکتا ہے دنیا پہ؟ اگر دین پہ ترجیح ہوتی تو پھر پہلے قرآن مکمل ہوتا، پھر بعد میں کیا ہوتا؟ دنیا ملتی۔ اگر دنیا کا پڑا ہوا ہوتا تو پھر ابو جہل نہ کہلواتا۔ اس کے پاس اتنا فصاحت والا، اتنی شکل و صورت والا اور اتنے عقل والا، اتنی چدراہٹ والا ابو جہل کہلوایا، کیونکہ دین کو سے دور تھا نا۔ تو یہ نہ ہو آپ دنیا سے محبت کر کے تعلیم اعلیٰ لے کے تو کیا کریں؟ نقش قدم ابو جہل کے چلیں۔ میرے لیے کوئی نشانہ نہیں ہے، میرے لیے کوئی کسی ایک کے لیے الفاظ نہیں ہے، میرے لیے یک طرفہ سب کے لیے ایک لفظ بول رہی ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے نا اپنے رب کی آسمانی کتاب کو سمجھیں۔ یہ کتاب ہمیں کس لیے آئی اور کیا ہمارے پاس بول رہی ہے کہ ہم کیا کریں؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ دنیا، کہیں دنیا کی زندگی کا اثر نہ لے رہے۔ آج جس کو بھی بولو نا، میں پوچھوں کتنا پڑھا ہوا ہے تو وہ شرما جاتی ہے، باجی 5 پڑھی ہوئی ہے۔ تو کیوں 5 پڑھ کے شرما رہی ہو؟ رب نے موقع دیا ہے، کیا دیا؟ اللہ نے موقع دیا ہے، دین سیکھو۔ اگر قرآن سیکھ لیا، مجھے ذرا بتاؤ گے صحابہ اکرام کے پاس کون سی ڈگریاں تھی کہ وہ ابو بکر سے صدیق بنے؟ صحابہ اکرام کے پاس کون سی ڈگریاں تھیں کہ وہ چلتے زمین پہ تھے اور جوتوں کی آواز آسمان سے آتی تھی؟ ڈگریاں صرف قرآن اور حدیث کی ڈگریاں تھیں۔ آئیے آج آپ کو بھی ایسا مومن بنائیں کہ آپ قرآن اور حدیث سمجھائیں، کہ آپ کے اندر بھی وہ ایمان جاگے کہ آپ کے لیے شیطان راستہ بدل دے۔ بن سکتے ہیں، لیکن صرف کیا ہوگا؟ دنیا کی زندگی پہ ترجیح نہ دے۔ دنیا کی زندگی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ چند دن کی۔ آپ دیکھیں بڑی بڑی جوانیاں جو ہیں ان کے جنازے نکل جاتے ہیں، بعد میں کیا یاد رہتا ہے؟ صرف نیکیاں یاد رہتی ہیں، صرف نیک اعمال یاد رہیں گے۔ دیکھیں کوئی جو برے گزرے ہیں، جو حد سے زیادہ برے ہیں، ان کو ابھی تک بھی فرعون پہ لعنت پڑتی ہے، قرآن لعنت کرتا ہے، سارے مسلمان مومن لعنت کرتے ہیں۔ تو ذکر خیر چھوڑیں۔ تو اگر ہم دنیا کی زندگی پہ ترجیح دیں گے تو پھر ٹھکانہ کیا بن جائے گا؟ جہنم۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جتنا ڈیپلی میں نے آپ کو سمجھایا کہ سرکشی کیا ہوتی ہے، آج کے بعد ہم سب اپنے رب کو راضی کریں گے اور ہم خیر کی طرف آئیں گے، عمل صالح کی طرف